تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے ساڑا چہرہ ویکھ آلات نہ پوچھ۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب چنتخب، جی ہاں چنتخب ہونے کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف کی مریم نواز کے ساتھ جو تصویر جاری ہوئی اس نے سارے راز کھول دیے ہیں۔ جی ہاں بہت بڑی ڈیولپمنٹ، نواز شریف کو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب چنتخب کروانے کے لیے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، اور پہلے یہ ذرائع کا دعویٰ تھا لیکن اب تصدیق ہو گئی۔ مریم نواز وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کس طرح براستہ، کون سا براستہ پنڈی پہنچی مریم نواز کی انتہائی شرمناک ویڈیو لیک ہو گئی، تفصیلات رکھنے جا رہے ہیں، ویڈیو دکھائیں گے آپ کو۔ اور شریفوں کی عزت مریم نواز نے صرف 14 منٹ میں تار تار کر دی، 14 منٹ میں کیونکہ اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے آپ کے سامنے۔ سر دست مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب چنتخب ہونے سے پہلے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں، وہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ بڑی ڈیولپمنٹس کیا ہیں جناب؟ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام منتخب ایم پی اے پنجاب سے، جن کی تعداد 220 سے زائد ہے، 225 کے قریب ہے، ایک تو وہ کہ جو کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے اندر موجود تھے، ان کے علاوہ تقریباً کچھ 125 کے قریب جو ہیں وہ جناب اکٹھے ہوئے، براہ راست انہوں نے پاکستانی عوام سے خطاب کیا، پریس کانفرنس کی، اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، اور جناب اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح سے عوام کے حقیقی نمائندوں نے حلف اٹھایا۔ شوکت بسرا نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہماری 250 سے زائد سیٹیں ہیں، اسمبلی کا اجلاس بلا کر اپنا وزیر اعلیٰ اور اسپیکر منتخب کریں گے، اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے آپ کے سامنے۔ پہلے ذرا آپ کو یہ تصویر تو دکھا دیں نا، یہ تصویر ذرا دیکھیے اور ذرا چہرہ دیکھیے ذرا نواز شریف کا۔ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب چنتخب ہونے کے بعد کیا ہوا ہے نواز شریف کو، ان کے چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس بات کا اندازہ ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کیا ہے، جو مریم کی ویڈیو لیک ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے قیمت کیا ادا کی ہے، شریفوں کی عزت کس طرح سے تار تار ہو گئی۔ تو جناب ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے نے تفصیل کے ساتھ تمام تر چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھی۔ میں دکھاتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ میں ویڈیو کلپس رکھوں گا، جیسے یہ دیکھیے جناب نون لیگ کے امیدوار کو چودھری امیر افضل کے مقابلے میں کیسے جتایا گیا جو ہے، وہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویڈیو ہے جناب، اور یہ 230 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ، جی یہ دیکھیے، یہ تمام فارم 45 میں یہ میرے پاس 230 پولنگ اسٹیشن ہے ہمارے، چودھری امیر افضل پی پی 10 فارم 45 میرے پاس موجود ہے، جی ہاں یہ میرا رزلٹ بھی ہے 86,772 ووٹ مجھے ملے ہیں، 86,000۔ تھوڑی میں آواز ذرا اونچی کر دوں، جی اس کو انہوں نے جتوا دیا۔ تو تیسرے نمبر ہے کہ ہمیں عوام نے بھرپور طریقے سے مینڈیٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مینڈیٹ کا ہم دفاع بھی کریں گے، ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے، اور جس طرح میرے بھائی شوکت صاحب نے یہ ارینج کیا ہے پریس کانفرنس، اسی طریقے سے ہم بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے اور یہ اپنا حق لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تمام میڈیا والوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے فارم 45 جو ہے یہ اوریجنل ہمارے پاس موجود ہے، 230 پولنگ اسٹیشن ہے، اور 230 پولنگ اسٹیشن سے میں 191 پولنگ اسٹیشن جیتا ہوں، اور ٹوٹل جو ہے تقریباً 15 یا 20 پولنگ اسٹیشن میں نون لیگ سے اور 15-20 جو ہے عبدالعزیز صاحب سے آ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے RO نے رپورٹ دیا، تمام پولنگ اسٹیشن جہاں سے میں نے ووٹ لیا ہے وہ ووٹ انہوں نے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو دے دیا ہے، اور جو نون لیگ والوں نے دیا ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ نون لیگ کا ووٹ ان کے کھاتے میں ڈال دیا، انہوں نے جو ووٹ لیا وہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیا۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، تم کون سی وزیر اعلیٰ پنجاب چنتخب ہوئی ہو؟ اپنا وہ حلقہ مہر شرافت صاحب، جی ہاں شاید PP 169 ہے، مہر شرافت صاحب نے تقریباً 1000 ووٹوں کی لیڈ کے ساتھ مریم نواز کو ہرایا۔ لاہور کے اندر ان کے اپنے گھر کے اندر گھس کر خان کے کھلاڑی نے مارا، اور اس کو یہ وزیر اعلیٰ پنجاب چنتخب کرا رہے ہیں۔ اور پھر جو محترمہ ہیں ان کو نقل کرنے کے لیے بھی عثمان بزدار صاحب ہی ملے، جن کے اوپر یہ بڑے ٹھٹھے جن کے اڑاتے تھے، اور جو تبلچی تھے وہ جو مریم نواز کے اس وقت جو بزدار پر تنقید کرتے تھے، آج مریم نواز کے جو ہے وہ اعلانات کو انقلابی قرار دے رہے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جن کا سنگ بنیاد، جن کا افتتاح اس سے پہلے جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کر چکے ہیں، مریم نواز وہ اپنے کھاتے سے جناب ان کا کری جا رہی ہیں اور کری جا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو ان تمام جو اصلی نمائندے ہیں ان کی تمام کی میں ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ دیکھیے جناب تقریباً 100 کے قریب اصلی نمائندے۔ ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کی عوام نے منتخب کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ دوبارہ دیکھیے، ہم پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کی عوام نے منتخب کیا ہے، ہمیں انشاءاللہ
اچھا، اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. دوست یار پوچھتے ہیں ان باکس کے اندر، کہتے ہیں جناب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے کینڈیڈیٹ ہو گئے لیکن دوسری طرف تو حکومتیں بن رہی ہیں. تو جناب ان حکومتوں کی کسی قسم کی کوئی آئینی، کوئی قانونی، کوئی اخلاقی حیثیت ان کے نہیں ہے. آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے. جب عمران خان جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، تو پھر آپ کو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ آپ کو اچھی طرح سے ان تمام تر چیزوں کا اندازہ ہے. آپ نے ووٹ ڈالا ہے، کروڑوں کی تعداد میں آپ گھروں سے نکلے ہیں، ووٹ ڈالا ہے. اس حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حکومت تو بن گئی تو کیا ہوا؟ حکومتیں اخلاقی، آئینی، قانونی، جمہوری مینڈیٹ کے ساتھ چلا کرتی ہیں. اس طرح سے جو حکومتیں ہیں وہ نہیں چلا کرتی ہیں. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے جناب جو ان کے رانا آفتاب امیدوار تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جناب علی ان انتخابات کو ماننے سے انکار کر دیا. ووٹنگ کا انہوں نے جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کیا، اور واضح طور پر انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کر لیا کہ جناب وہ اس انتخابات کو کسی صورت جو ہے وہ نہیں مانیں گے. اور ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام نے جو مینڈیٹ انہیں دیا ہے اس مینڈیٹ کو وہ کسی چور یا ڈاکو کے پاس جو ہے وہ جانے دیں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. مریم نواز ہیلتھ کارڈ اور ایئر ایمبولینس شروع کرنے کا اعلان کر رہی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ چوری کے پروجیکٹ وہ اعلان کری جا رہی ہیں. اس سے پہلے ثبوتوں کے ساتھ ہم سامنے رکھ چکے کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر جب پنجاب میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے، اس وقت یہ پروجیکٹ کے لیے باقاعدہ طور پر رقم رکھی جا چکی، اس کا اعلان کیا جا چکا. ہیلتھ کارڈ تو خیر ہے ہی، عمران خان صاحب نے شروع کیے تھے. ایمبولینس سروس بھی جو ہے وہ عمران خان اور عثمان بزدار کے جو ہے وہ دور حکومت میں شروع ہوئی. اچھا، اب اس کے اندر ایک بڑا زبردست نقطہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں. موصوف بڑے اینکر، ویلے کالنگار اور ملازم صحافی مسلسل اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جناب ڈٹ گئے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا ہے، سمری انہوں نے بھجوا دی ہے واپس کہ جب تک ہاؤس آپ مکمل نہیں کرتے میں کسی قسم کا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس نہیں بلا سکتا، کیونکہ ہاؤس مکمل نہیں ہے. یہی کہتا ہے آئین اور قانون. اچھا، دوسری طرف تقریباً 17,700 ووٹوں کی لیڈ سے ہارنے والے میرے حلقے سے راجہ پرویز اشرف جو کہ 2018 کے اندر بھی اپنے تعلقات کی وجہ سے دھاندلی سے جیتے تھے موصوف، اس مرتبہ بھی وہ تقریباً 17,700 ووٹوں کی لیڈ سے ہار چکے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں. لیکن کیونکہ پنڈی کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں، اور پنڈی کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات گجر خان سے بھی بہتر ہیں، کیونکہ گجر خان کی تحصیل پنڈی کے اندر ہی آتی ہے، تو جناب ان کا جو نتیجہ ہے اس کے اوپر بہت بڑے بلکہ سوالیہ نشانات کیا ہیں. فارم 45 کے تحت وہ اپنی نشست ہار چکے ہیں 17,700 ووٹوں کی لیڈ سے. لیکن کیونکہ وہ بندے انہی کے ہیں، ہوتا ہے نا، بندے انہی کے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں، تو بندے کیونکہ وہ انہی کے ہیں، اس لیے انہی کے کہنے کے اوپر موصوف نے غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس طلب کر لیا ہے کہ 29 تاریخ کو جناب صبح 10 بجے جناب ہم اجلاس قومی اسمبلی کے کرنے جا رہے ہیں. کس آئین اور کس قانون کے تحت؟ ذرائع سے چلا رہے ہیں کہ آئین کی فلاں شق کے تحت. تو بھائی کھل کے ذرا سامنے آئے نا، بتائیں ذرا، ایک بیان جاری کریں نا. ویسے تو بڑا آپ بیان جاری کر دیا کرتے ہیں قومی اسمبلی کے میڈیا سیکریٹریٹ سے، تو ایک بیان جاری کر کے اس قوم کو بتائیں کہ آئین اور قانون کی کس شق کے تحت جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے راجہ پرویز اشرف، وہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں. اجلاس تو صدر مملکت نے جب تک سمری کے اوپر سائن نہیں کرنے، کیسے اجلاس ہو سکتا ہے؟ سوچیں سمجھے اس کو. تو صدر مملکت نے کہا جناب پہلے ہاؤس پورا کریں. اب یہ ہاؤس پورا نہیں کر رہے تو مقصد ان کا کیا ہے کہ تمام تر فیسیلیٹیشن انہوں نے کرنی ہے، ان کی تمام تر سہولت کاری انہوں نے کرنی ہے مافیا کی، ہینڈلرز کی اور سہولت کاروں کی. اور بڑی دلچسپ بات ہے، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. شہری رحمان کا بیان سامنے آتا ہے جناب کہ جناب یہ تو آئین کے آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں. صدر عطا تارڑ کا بیان آتا ہے، معاف کیجیے گا، کہ یہ جناب یہ تو آئینی بحران پیدا کر رہے ہیں. ارے بھائی، پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے الیکشنز 90 دن میں نہ کرانا کیا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ احمد وڑائی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا. اور 14 روز میں فارم 45 ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنا کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ کر کے ہاؤس مکمل نہ کرنا کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں؟ بس 21 دنوں کے اندر اجلاس نہ بلانا قانون کی خلاف ورزی ہے. تو عارف علوی صاحب تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ 21 دنوں کے اندر اجلاس نہ بلائیں، وہ تو کہتے ہیں بلائیں. 8 کو الیکشن ہوئے ہیں تو ابھی تک نتائج کیوں آپ سے پورے نہیں ہو رہے؟ مخصوص نشستیں آپ پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دے رہے؟ بائی دا وے، الیکشن کمیشن آج اس کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکا، اور جناب سنی اتحاد کونسل نے درخواست دے رکھی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا ہے، انہوں نے کہا جناب کیوں نہیں آپ یہ کام کر رہے؟ تو اب جناب اس کے اوپر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے جناب آپ اوپن سماعت ہم کریں گے، اور 5 رکنی جو بینچ ہے وہ کل اس کی انہوں نے سماعت رکھ لی ہے کہ الائٹمنٹ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہم کریں گے. اور اس میں جناب انہوں نے خالد مقبول صدیقی کو بلایا ہے، سنی اتحاد کونسل کو، محمود خان کو، مولوی اقبال حیدر اور کنز السعادت کو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے. اور دوسری طرف کنور دلشاد صاحب جو ہیں، جو اکثر وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو
خواہش ہوتی ہے ان کی, سمجھ رہے ہیں, ان کی, کہ دلشاد صاحب اب یہ بات کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی سوابدید ہے. بھائی سوابدید کا کیا مطلب ہوا؟ ماضی کے اندر روایات کو دیکھا جاتا ہے نا, کسی جگہ اگر آئین اور قانون کے اوپر آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو بالکل اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ بعد میں بھی فہرست دی جاتی رہی ہے. الیکشن کمیشن انہیں قبول کرتا رہا اور انہیں کرنا چاہیے, اور یہ حق ہے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا. جو 2 نمبری انہوں نے پنجاب کے اندر کی, مریم نواز کو چنتخب کرا لیا, وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیسے مریم نواز صاحبہ پنڈی سے ہوتے ہوئے وزارت اعلیٰ تک پہنچی ہیں. تو جناب, تو انہوں نے چنتخب تو کرا لیا, اب یہ کرانا چاہتے ہیں شہباز شریف کو چنتخب. لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں جو ایک شور کر رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا, کیا ہو گیا؟ آئی ایم ایف نے شفاف الیکشن کی یقین دہانی کرائی تھی, اور خط لکھنا اسی کمٹمنٹ کا فالو اپ ہے. اور یہ میڈیا سے گفتگو میں بڑی سمجھدار خاتون مہربانو قریشی نے کہا ہے, جو شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی ہیں. انہوں نے بہترین بات کی ہے. انہوں نے کہا جناب آئی ایم ایف وفد جب آیا تھا عمران خان کے پاس تو انہوں نے کہا تھا وقت پر الیکشن ہوں گے, صاف شفاف ہوں گے. نہ وقت پر ہوئے نہ صاف شفاف ہوئے, اس لیے خط جو ہے وہ لکھنا بنتا ہے اور بالکل لکھا جائے گا. اور یہ جو جناب کارروائی ڈالی جا رہی ہے نا اسپیکر, سابقہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کی جانب سے, یہ اصل میں وہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے نا, احسان. 17,700 ووٹوں سے آپ ہارے ہوں تو پھر آپ احسان ایسے ہی چکاتے ہیں. اور جعلی کام اب یہ ادھر بھی کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس جعلی کام کرنے کے تک مریم نواز پہنچی کیسے ہیں, یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس سے پہلے لیکن ایک ویڈیو ہے, اسد کیسر صاحب محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ذرا غور سے دیکھیے کہ سنیے بلکہ غور سے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کیا ہے, ماضی کے اندر پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا. سنیے ذرا غور سے, اور اب کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے بعد آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. سنیے ذرا جی. یہ تھا کہ اقتدار ان کے حوالے کیا جاتا, ان کو حکومتیں بننے کے لیے کہا جاتا. نہیں ہوا, اب بھی وقت ہے, نہ کھیلیں بابا, نہ کھیلیں اس سے. ہم نے 2 دفعہ یہ کھلواڑ کیا ہے اور ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے. ایک دفعہ 1970 میں ہم نے الیکشن لوگوں کو حکمرانی نہ دی, بدقسمتی سے ہمارا ملک ٹوٹا. دوسری دفعہ 1977 میں گڑبڑ ہوئی, مرد آباد زندہ آباد تحریکیں چلی, نتیجے میں ذوالفقار علی بھٹو پھانسی ہوئے. شہباز شریف صاحب, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس زلفی بھٹو نے مینڈیٹ نہیں مانا, اسے بعد میں جن کے کہنے پر نہیں مانا انہوں نے پھانسی دے دی تھی. تو یہ چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز بنی کیسے ہیں وزیر اعلیٰ. یہ ذرا سن لیجئے کہ مریم نواز نے کیا سفر اختیار کیا, غور سے سنیے جی. اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا, اور میرے لیے بہت آسان ہے, بہت بڑا. مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں, ان کے اندر بہت سینسیٹیو مٹیریل ہے, اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں جن کو جو میں جن کے نام ہے سنیں, جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے ان سب جگہوں سے, جہاں جہاں سے ہو سکتے تھے, اشارہ تو کہاں ہے اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی پوائنٹ لانا چاہیے, کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا. وہ دھمکی دے رہی ہیں میرے پاس حساس عہدوں پر ایسے لوگ جن کے نام آپ سمجھتے ہیں, وہ جو ہر جگہ سے ہیں جہاں سے ہونے چاہیے, ان کی میرے پاس ویڈیوز ہیں, آئیں گی تو کوہرام مچ جائے گا, اور بس میرے ساتھ آپ ڈیل کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے. کیسے ڈیل کر لیں, اس کی ویڈیو بھی ہے, ثبوت ہے جناب, جھوٹ تو ہم بول نہیں رہے. یہ دیکھیے جی, وہ راستہ مجھے آتا ہے, آ گیا راستہ. وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں, اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں, اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے, اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں, اور وہ آسان راستہ ہے. وہ مجھے بھی آتا ہے بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. آپ کے ابا جی نے یہ راستہ اختیار کیا تھا, آپ نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا. ان کے پاس بھی لوگوں کی خفیہ کالیں, ننگی تصویریں جعلی ہوا کرتی تھیں, آپ کے پاس بھی یہی سب کچھ پورا سیٹ اپ ہے. آپ بھی دھمکی دے رہی ہیں اور پھر آپ بوٹ شوٹ بھی چاٹ رہی ہیں. تو یہ ہے جناب پنجاب کی نئی چنتخب وزیر اعلیٰ. آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اپنا بہت خیال رکھے گا.